اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے ملک کی، اس میں ہر طرف سے ایک ایسا نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ جس میں ایک عام ذہن، کچا ذہن اور خاص کر وہ لوگ جو مخلص ہیں اپنے دین کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، وہ ایک عجیب سی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ ایک طرف آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ریاست کی رٹ قائم رہنی چاہیے، ریاست کی جو حکمرانی ہے، ریاست کی جو دسترس ہے وہ قائم رہنی چاہیے، اور اس کے لیے شرعی دلائل آپ کو ملیں گے۔ بات بھی صحیح ہے کہ اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو اطاعت ہے وہ اولی الامر کی ہے۔ ریاست کی جو رٹ ہے وہ بھی ایک حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ کو ایک ایسا بیانیہ ملے گا کہ مسلمان جب تک حقیقی آزاد نہیں ہے تب تک وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور آپ کو ایک پٹی پڑھائی جا رہی ہے، ایک فتویٰ جاری کیا جاتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر آپ کو وہ سبق یاد کرایا جاتا ہے کہ یہ جہاد ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ آپ اس کے خلاف جو رجیم چینج آپریشن ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں اور اپنی جانیں بھی قربان کر دیں، اور یہ لا الہ الا اللہ کی ڈیفینیشن ہے۔ اور دونوں طرف سے آپ کو اس طرح کا بیانیہ ملتا ہے۔ پھر تیسری طرف بات آ جاتی ہے کہ دونوں مل کے، دونوں سائڈز مل کر اگر کوئی پے در پے حملے کر رہے ہیں تو وہ آپ کو فوج کے اوپر نظر آئیں گے، اور جب آپ اپنے ذہن سے سوچیں گے تو آپ کو لگے گا بالکل بات تو صحیح ہے کہ فوج کی غلطی ہے، فوج نہ آتی سیاست میں، نہ لاتی عمران خان کو، پھر نہ نکالتی عمران خان کو، نہ بھیجتی نواز شریف کو باہر، نہ پھر ڈیل کرتی پی ڈی ایم کے ساتھ۔ تو تینوں طرف سے آپ کنفیوز ہیں۔ تو آخر میں ہوتا کیا ہے کہ عام آدمی پھر یہی کرتا ہے کہ جو دل کی پسند ہوتی ہے اس طرف رجحان اس کا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اب تینوں میں سے میں آپ کے سامنے آپشن رکھتا ہوں، کیا کریں؟ تو آپ کہیں گے جی یہ تو ہیں ہی کرپٹ، پی ڈی ایم میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کرپٹ ہے، عمران خان کرپٹ نہیں ہے۔ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ جی فوج جو ہے وہ اس کی غلطی ہے۔ تو آخر میں لے دے کر 80-90% لوگ آپ کو اس سائڈ پر، اپوزیشن کی سائڈ پر، عمران خان کی سائڈ پر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، علی کا ذکر ہے، شعار کا ذکر ہے، شاکر کا ذکر ہے، شہاب ثاقب کا ذکر ہے، ذبیح اللہ کا ذکر ہے، حسنات کا ذکر ہے، ہمارے بچوں کا، ہماری بہنوں کا، ہماری ماؤں کا، ہماری بیویوں کا، ہر ایک کا قرآن میں ذکر ہے، اور ہر واقعے کے لیے قرآن میں رہنمائی موجود ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام کا تمام ایک مینول موجود ہے کہ کس سینیریو میں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس سینیریو میں کیا قرآن و حدیث ہمیں کوئی رہنمائی نہیں دیتا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کچھ نہیں ملتا؟ بے شک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور قرآن اور حدیث سے ہر واقعے اور ہر معاملے کے بارے میں بالکل واضح رہنمائی ملتی ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے، پاکستان کے عوام سے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز سے، پولیٹیکل لیڈرز سے، پاکستان کی فوج، اسٹیبلشمنٹ، ہر ایک سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت اللہ سے رجوع کریں، اور یہ جو ایک کھچاؤ کا معاملہ بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی کا معاملہ بنا ہوا ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول سے رجوع کریں تاکہ ہم اس معاملے سے، اس تکلیف، اس پریشانی سے نکل سکیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر تانہ زنی کریں، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، اور ایسے نام اور ایسے القابات سے ایک دوسرے کو نواز رہے ہیں کہ وہ مسلمان کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں فرما رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،
کہ تم نے تجسس میں نہیں پڑھنا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہیں پڑھنا، ایک دوسرے کی پرائیویٹ ویڈیوز نہیں لیک کرنی، ایک دوسرے کے بیڈ روم میں خفیہ کیمرے نہیں لگانے، ایک دوسرے کی ویڈیو کالز نہیں ٹیپ کرنی، ایک دوسرے کی میسیجز اور ایک دوسرے کی چیٹس کے اوپر تم لوگوں نے نظر نہیں رکھنی، ہر ایک کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے۔ تجسس بالکل حرام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں ہی فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کو القابات سے نہ پکارو۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم اور مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم القاب رکھ رہے ہو، جس کا تم الٹے نام رکھ رہے ہو اور جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، وہ ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو۔ اور یہی سارا کام اس وقت ہمیں ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے نظر آ رہا ہے۔ بالکل مین پہ جو لوگ ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو نام رکھے ہوئے انہوں نے اور اس طرح مذاق اڑا رہے ہیں کہ پوری قوم کو اخلاقیات کی اس نہج سے گرا کر ایک گندی دلدل میں دھکیل دیا۔ تو خیر یہ معاملات تو ہیں ہی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام اور میں اور آپ اس معاملے میں کس کا ساتھ دیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب کسی کی کمائی ہی ناپاک ہو، ایک بندے کے پاس انکم ہی سود کی ہے، اب وہ اس سے لاکھ صدقے کے بکرے دیتا رہے، وہ اس سے صدقہ کرتا رہے، غریبوں کی مدد کرتا رہے، وہ اس کے پیسے ہی حرام کے ہیں، نہ اس کا سود فائدے کا، نہ اس کے صدقے کے بکرے کسی کام کے، نہ اس کے مسجد میں چندے دینا، بلکہ یہ سارے کے سارے کام اس کے گناہ بن جائیں گے، کیونکہ اس نے کسی کا حق مار کر، سود لے کر، کسی کے ساتھ ظلم کر کے غلط نیکی کے کاموں میں ان چیزوں کو خرچ کر رہا ہے، تو الٹا اس کی نیکیاں اس کے لیے گناہ بن جائیں۔ اسی طرح یہ معاملہ آج کے دور میں اس سیاسی نظام کا بھی ہے کہ جو سیاسی نظام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے، اللہ کی شریعت سے بالکل متصادم ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اصول بتایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اولئک هم الفاسقون اولئک هم الکافرون، کہ وہ لوگ تو کافر ہیں، وہ لوگ تو فاسق ہیں۔ تو آج کا جو سسٹم ہے، جس کے اندر یہ آپ کے سامنے پتہ ہے کہ یہ ٹرانسجنڈرز ایکٹ جس سسٹم نے یہ پاس کیا ہے، جس سسٹم نے سودی نظام کو الاؤ کیا ہوا ہے، جس سسٹم میں غیر شرعی سزائیں ہیں، اس سسٹم کو لانے والے، اس کو چلانے والے اور اس کو قائم رکھنے والے وہ فاسق تو ہو سکتے ہیں، کافر تو ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اس پولیٹیکل سسٹم کو کسی بھی طرح کی سپورٹ دینے والے، ڈیموکریسی کیا کہتی ہے جو ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے؟ ڈیموکریسی کہتی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کے مالک عوام ہیں، یعنی عوام اب ووٹ سے اپنے منتخب نمائندے چنیں، اور پھر وہ منتخب نمائندے چاہیں تو سینٹ میں جا کر یہ ٹرانسجنڈرز ایکٹ پاس کر دیں اور ہم جنس پرستی کو الاؤ کر دیں اور اوپن سیکس کو الاؤ کر دیں، سود کو جائز قرار دیں۔ یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی۔ جبکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہو سکتے ہیں، وہ کافر ہو سکتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اسلام اینٹائی ڈیموکریسی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے بندوں میں سے مخلص ترین لوگوں میں سے ایک کو چن لیا جائے گا۔ جیسے ایک تو نبوت ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی بھی تھے، لیڈر بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، سب کچھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب کیا ہوا کہ مخلص ترین لوگوں میں مشورہ کیا گیا اور ان میں سے مخلص ترین بندے کو امیر مقرر کر دیا گیا اور وہی خلیفہ کہلوایا۔ یہ ہے اسلام کا نظام کہ آپ ایک پریزیڈنشل کائنڈ آف سسٹم لائیں جس میں ایک مشاورتی کمیٹی ہو، اور مشاورتی کمیٹی انتہائی مخلصی کی بنیاد پر سلیکٹ کی جائے، نہ کہ کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے۔ اس وجہ سے نہیں کہ کوئی بڑا انویسٹر ہے، اس وجہ سے نہیں کہ کوئی بڑا کرکٹر ہے، اس وجہ سے نہیں کہ کوئی بڑا ایکٹر ہے، اس وجہ سے نہیں کہ کسی کے ذاتی مفادات ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ کوئی جنرل ریٹائرڈ ہوا ہے۔ صرف یہ دیکھا جائے کہ پوری قوم میں سے سب سے مخلص لوگ کون ہیں، ان میں سے چند کو، 4-5 کو سلیکٹ کیا جائے، وہ اپنے میں سے یا اپنے علاوہ کسی کو امیر مقرر کر لیں۔ اب وہ جو امیر ہوگا وہ چیف جسٹس بھی ہوگا، وہ سپریم کمانڈر بھی ہوگا، وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوگا، اور تمام تر فیصلے
اس پریزیڈنٹ کو مکمل اختیار ہوگا, کوئی اس کے آگے چوں چرا نہیں کر سکے گا. البتہ امپیچمنٹ ہو سکے گی کہ جب وہ شریعت سے ٹکرائے تو وہی شورا اس کو ڈسمس بھی کر سکے, لیکن جب وہ شریعت پر قائم ہو تو کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس کے خلاف کھڑے ہو سکے. لہٰذا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے اس پولیٹیکل سسٹم میں جو سسٹم ہی کفار کا ہے, جو فساق کا ہے, اس سسٹم میں کسی بھی سائیڈ کا ساتھ دینا سراسر جرم ہے, سراسر گناہ ہے, سراسر فسق ہے. اور اس کو آپ ہمارا فتویٰ سمجھیں, اس کو آپ ہماری رائے سمجھیں, یا اس کو آپ ہماری ریسرچ سمجھیں, اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس پولیٹیکل سسٹم میں کسی بھی سائیڈ پر کھڑا ہونا, چاہے آپ گورنمنٹ کی سائیڈ پہ کھڑے ہیں, چاہے آپ اپوزیشن میں کھڑے ہیں, چاہے آپ عمران خان کے ساتھ ہیں, چاہے آپ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, چاہے آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں. ایک حد تک آپ نے میرا بھی کنٹینٹ دیکھا ہوگا, آپ نے میری بھی اوپینین سنی ہوگی کہ ایک حد تک جماعت اسلامی نے, اسلامی جماعتوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھال کے رکھی ہیں کہ اس گندے سسٹم میں کچھ نہ کچھ وہ اپنی خیر کی آواز اٹھاتے رہے ہیں. لیکن اب وہ بات بھی ختم ہو گئی ہے. یہ سسٹم پچھلے 72-74 سالوں میں پروو کر چکا ہے کہ اس میں سے کوئی خیر نہیں نکلنا. انہی اسلامک پولیٹیکل پارٹیز کے بیٹھے ہوئے یہ ٹرانسجنڈرز ایکٹ پاس ہوا, انہی پولیٹیکل پارٹیز کے بیٹھے ہوئے 72-74 سال سے یہاں سودی نظام چل رہا ہے, انہی پولیٹیکل پارٹیز کے بیٹھے ہوئے یہاں پر حقوق نسواں بل اور ہر غلاظت یہاں پر ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. لہٰذا ایون جماعت اسلامی بھی ضیاء الحق کے دور میں گورنمنٹ میں رہی ہے, اس کے علاوہ کے پی میں ان کو بار بار گورنمنٹ ملتی رہی ہے, کبھی ایم ایم اے کے ساتھ, کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ, کچھ بھی جماعت اسلامی نہیں کر سکی. لہٰذا یہ چیز بالکل کلیئر ہے, اور باقی جو جے یو آئی وغیرہ, ٹی ایل پی وغیرہ ہیں, ان سے بھی کچھ بن نہیں پڑا. لہٰذا یہ چیز اب بالکل ثابت ہو گئی ہے, بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ پولیٹیکل سسٹم, یہ ڈیموکریٹک سسٹم بالکل بھی قابل عمل نہیں ہے. اب عوام الناس کا کام ہے کہ ہر پولیٹیکل لیڈر کے پیچھے کھڑا ہونا چھوڑ دیں. آپ ان کی سپورٹ سے, ان کی سپورٹ میں جو تختے ہیں نا, اس میں جو آپ کھڑے ہیں ان سے ہٹ جائیں تاکہ یہ نیچے جا کر لگیں اور یہ پورا ڈیموکریٹک سسٹم کلیپس ہو. اور میں اور آپ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا, اللہ ہمارے اوپر ایسے حکمران نہ مسلط فرما جو ہمارے اوپر رحم نہیں کرتے, جو اپنی تجوریاں بھرتے ہیں, جو اپنے سوئس بینکس بھرتے ہیں, یا پھر آ کر اپنی اقتدار کی ہوس میں تیرا دین بھی بیچتے رہتے ہیں, حالانکہ تو نے واضح فرمایا کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, کہ میری جو آیات ہیں, میرے جو احکامات ہیں, ان کو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے نہ بیچ دیا کرو. لیکن یہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر یا اللہ تیری آیات کو بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. یا اللہ ہم ان سے بری ہیں. اگر آپ آج ان پولیٹیکل پارٹیز سے بری نہیں ہوتے, اگر آپ پی ٹی آئی سے خود کو بری نہیں کرتے کہ یا اللہ پی ٹی آئی اور اس کے کرتوتوں سے, اس کے لیڈر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اگر آپ آج پی ایم ایل این, پی 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 سے خود کو بری نہیں کرتے کہ یا اللہ پی ایم ایل این اور پی پی پی, پیپلز پارٹی, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے کرتوتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اگر آج آپ ایون جے یو آئی, ٹی ایل پی اور جماعت اسلامی سے خود کو ڈسکنیکٹ نہیں کرتے اور اللہ کے حضور میں نہیں کہہ دیتے کہ یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر انفارچونیٹلی میری ناقص عقل کے مطابق میں اور آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اللہ کے اوپر توکل ختم ہو چکا ہے. اب ہم دنیاوی وسائل, دنیاوی مسائل اور دنیاوی ضروریات میں اس قدر گھر چکے ہیں کہ اب ہم اللہ کو بھی نعوذ باللہ بھول چکے ہیں, اور اب ہم اپنے ہی زور پر اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں. تو جب کوئی قوم ایسے کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے, اور جب اللہ کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دے تو وہ پھر عذاب کا ہی حقدار ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. آئیں اللہ کے حضور رجوع کریں, اللہ سے توبہ کریں کہ یہ جتنی ہم سے غلطیاں ہوئیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہم سے درگزر فرما, اور ہمیں اپنے جانب سے مخلص اور تیری پسند کے لوگ عطا فرما جو تیرا نظام اور تیرا حکم اس سرزمین پر نافذ کریں. یہی ایک نجات کا رستہ ہے. اور مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جاتے جاتے یہ بات کر دوں کہ جو ہمارے ریلیجیس جو اسکالرز ہیں, مطلب میں تو نام بھی لوں گا اب, کہ ایک طرف تو آپ کو طارق جمیل صاحب کھڑے ہوئے نظر آئیں گے کہ کبھی وہ
عجیب سیاسی جماعتوں کے لیے دعائیں بھی کرا رہے ہیں، رونا دھونا بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. کیا ہو گیا آپ کو؟ قرآن آپ پڑھتے ہیں، احادیث آپ پڑھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے فہم بھی مانگیں. کبھی آپ کو کسی پولیٹیکل پارٹی کی حمایت کرتے ہوئے انجینئر مرزا صاحب نظر آ جائیں گے، اور کبھی آپ کو ہر طرف کوئی نہ کوئی سپورٹ مل جائے گی. ایون اوریا مقبول جان صاحب بھی بس سورج چڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے کہ بس پی ٹی آئی. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عقل، فہم اور کچھ آڈینس دی ہے، وہ لوگ بھی چڑھتے سورج کے پیچھے پیچھے اپنے جو قبلہ کعبہ تبدیل کرتے رہتے ہیں. یہ شرک اور کفر اور فسق ضرور ہو سکتا ہے، یہ خیر نہیں ہو سکتی. آپ سب سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیں اللہ کے حضور التجا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنی جانب سے وہ لوگ عطا فرما دے کہ جو تیرے پسندیدہ ہوں، جو تیری زمین کے اوپر تیرا نظام قائم کرنے کے لیے کوشاں ہوں، اور جو تو سلیکٹ کرے. یا اللہ میں اس میں سے نکلتا ہوں، اور یا مقبول جان نکلتا ہے، طارق جمیل نکلتا ہے، طارق مسعود نکلتا ہے، عمران خان نکلتا ہے، سراج الحق نکلتا ہے، فضل الرحمان نکلتا ہے، ایون نواز شریف نکلتا ہے، زرداری نکلتا ہے، کوئی نکلتا ہے. یا اللہ سب نکل جائیں بے شک، لیکن تیری طرف سے کوئی طالوت آ جائیں علیہ السلام، تیری طرف سے کوئی داؤد آ جائیں علیہ السلام، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا جن کو کوئی نہ پہچانتا ہو، اور تو ان سے اپنا کام لے لے تو یا اللہ ہم اس پہ راضی ہوں گے. یہی نجات کا رستہ ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کو برسا دے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ہمیں زمین میں دھسا دے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بتایا ہے کہ وہ تمہیں آپس میں لڑا کر ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھا دے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد.